اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 287، پارٹ 287، قرآن پاک، سورہ نمبر 22، 22ویں سورہ الحج کی آیات 23 سے لے کر 25 تک تھی۔ 23 to 25 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر کمنٹری شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جی کہ لوگوں کے دو گروپ ہوں گے آخر میں، ایک وہی جو توحید کو ماننے والے جی، اور ایک توحید کو انکار کرنے والے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا جی کہ پچھلی قسط کے آخر میں جب ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو توحید کے ماننے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے وہاں پہ تراشے جا رہے ہیں جی، سلوائے جا رہے ہیں، اور دوسرا ان کے سروں کے اوپر جی کھولتا ہوا پانی جو ہے نا جی وہ انڈیلا جائے گا، اور وہ جو بڑا سخت وہاں پہ ان کو عذاب ہوگا، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا جی۔ اور جب کبھی وہ اس عذاب سے نکل کے کہیں نکلنا چاہیں گے یا وہاں سے بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ ان کو اسی میں دھکیل دیا جائے گا کہ آپ اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ توحید کو انکار کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے، اور اطاعت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی جی۔ اب اس سے آگے جو آج کی قسط ہے جی، آیت نمبر 23 ہے جی، وہاں سے شروع ہونی ہے۔ تو پہلی آیت جو 23 نمبر ہے آج جو ہم نے کرنی ہے اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں جی، اور پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر اور تشریح، اور اگلی باقی آیتیں جو ہوں گی ان کا ترجمہ ہی اور تفسیر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ یہ آیت نمبر 23 پوری پڑھ دیجیے ہم نے، اب اس کا ترجمہ اور ابھی اس کی تفسیر کرتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ ترجمہ ان لوگوں کو، ابھی ہم پچھلی قسط کے آخر میں بات کی تھی نا کہ جو توحید کے نہ ماننے والے ہوں گے، توحید کو نہیں مانے، تو ان کے ساتھ تو پتہ نا وہ آگ کا سوٹ کھلوایا جائے گا، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اور چربی ان کے پیٹ سے گلا دے گا جی، عذاب ہوگا، پھر بھاگ بھی نہیں سکیں گے، دوبارہ دھکیل دیا جائے گا۔ تو ابھی اس کے ہی مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ایمان والے، ان کی اب بات ہو رہی ہے توحید کے ماننے والے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، ترجمہ یہاں پہ جو آج کی آیت کا یہ ہے، ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے، جو توحید پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، مطلب اللہ کو معبود بانا اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بانا، اور ساتھ وہ دوسری بات جو ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں وہ بھی ضروری ہے، وہ ساتھ آ گئی ہے جناب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیں جی، بار بار میں کہوں گا، آپ چاہے تنگ آ جائیں، ساتھ نیک عمل بھی کرنے، یہ دونوں کام کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ اگلا کام نہیں ہو رہا جو ابھی اس کے بعد آنا ہے، بتاتا ہوں کون سا آنا ہے۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جب یہ دونوں کام کر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تب ہوگا جو ابھی بتانے لگا ہوں کہ آپ یہ دونوں کام کیے ہوں گے۔ اگر پچھلے دو کاموں میں سے ایک کام آپ نے نہیں کیا ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں یہ کام کر دیں گے، ایمان بھی لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، تو اگلا ترجمہ، ان کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ دونوں کام کر دیں گے جی، ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ان کو باغوں میں داخل کر دیا جائے گا جی، ٹھیک ہے جی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی قیامت کے دن، جب وہاں پہ خوبصورت نقشہ کھینچ دیا گیا جی، باغ جنت کے باغ سوچ لیں کیسے ہوں گے۔ اور یہ جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ جب نہروں، اگر اسی جنت کے باغ میں نہریں بھی چل رہی ہوں صاف شفاف پانی کی، تو پھر اس کا حسین ہی کو اور ہوتا ہے۔ یہ تو جو ابھی باتیں سامنے ہیں نا وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، اب یہ ان کی اصل صورت حال کیا ہوگی وہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے، یہ تو اب دنیا کے حساب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ گاہ کو اب یہی سمجھایا جا سکتا ہے نا، باغ خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ کو باغ مل جائے گا جی، اور اندر اس کی خوب نہریں صاف پانی کی جو چل رہی ہوں گی تو یہ بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا، اب ان کی اصل صورت حال کیا ہوگی وہ تو کئی ہزاروں گنا آگے کی ہوگی نا۔
تو یہ دونوں چیزیں ایک تو ہو گیا جی، نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی ان باغوں میں. آگے جی جب وہ جہاں جائیں گے تو پھر ایسے باغوں میں جب جائیں گے جہاں کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے. تو وہاں پہ آپ کو جی سالس سونے کے کنگن، دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے نا منع ہے، تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دنیا کے حلال حرام کے معاملات ڈفرینٹ ہیں اور وہاں پہ آپ ڈفرینٹ ہو جائیں گے جی، کیونکہ وہاں تو ہر چیز پاکیزہ ہوگی نا، تو پاکیزہ چیز کا معاملہ پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اب ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے. سچے جو موتی، سچے موتی نہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ہار پہنائیں گے جو بھی قیمتی ترین موتی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے جو سونا وہاں پہ جو ہوگا اس سے خالص سونا تو کوئی ہوتا نہیں، اور جو موتی ہوں گے جی. تو یہ چیزیں کیا ہیں جی جن کو آج بھی دیکھا، آج کل بھی بڑا فیشن ہے ان چیزوں کا، اس کو انگریزی میں بلنگ کہتے ہیں. بلنگ آپ نے وہ کانٹے کونٹے چیزیں اس طرح کی چیزیں پہنی ہوتی ہیں آج کل لوگوں نے. تو اسی طرح کے سمجھ لیں وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود دیں گے جناب. دنیا میں تو ان کو اجازت نہیں اس طرح مردوں کے لیے، لیکن وہاں پہ آپ کو ہو جائے گی جی. تو اس کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جن کو ابھی تک کوئی خاص چیزیں نہیں، اس کو میں آگے چلتے ہیں پھر. اچھا جی وہاں سونے کے، اچھا جی باغ ہو گئے جی، نہریں بہری ہوں گی، وہاں آپ جائیں گے جی وہاں سونے کے کنگن آپ کو پہنا دیے جائیں گے جی، اور موتیوں کے ہار بنا دیے جائیں گے. کیا خوبصورت سین ہو جائے گا جی، آپ اس کو نقشہ کھینچتے رہیں. اب آگے آگا ذکر جی لباس کا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ آپ کو ریشم کے لباس ملیں گے. دنیا میں مردوں کو منع ہے نا، تو اسی طرح سونا پہننا بھی منع ہے، وہاں سونا بھی ہوگا جی، اور ریشم کا بھی ہو جائے گا. تو لیکن وہاں کے معاملات ڈفرینٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، خالص پیور ریشم، سلک. بات ختم نہیں ہوئی، جو اگلی بات ہے وہ بھی سننے. ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور ترجمہ چل رہا ہے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی. اور اس کے اوپر یہ باتیں پیچھے والی جو بتا دی ہیں وہ، اور اللہ نے کہا اس کے اوپر مزید یہ بھی ہوگا کہ وہاں پاکیزہ بات کی ان کو ہدایت بخشی گئی ہے. مطلب وہاں پہ ان کو، مطلب ان کا ہدایت پہلے ہی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے کہ وہاں پہ صرف پاکیزہ بات ہی کی جائے گی جناب. ٹھیک ہے جی. اب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں مراد کیا جی. پاکیزہ بات سے یہاں مراد یہ ہے جی کہ یہ جو حمد و شکر کے کلمات وہ ادا کریں گے نا جی، ان کی بات ہو رہی ہے. تو جو اہل جنت ہوں گے، جو جنت میں لوگ جائیں گے نا، اچھے لوگ، ایمان والے، نیک عمل والے، تو وہاں پہ ان کے منہ سے یہ پاکیزہ کلمات ہی نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کریں گے نا، اور کچھ اس طرح کے اس کے علاوہ کوئی فضول باتیں وہ نہیں کریں گے. تو وہ آٹومیٹک جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے نا، وہ خود ان کے منہ سے نا سبحان اللہ، اس طرح کے جو کلمات ہوں گے، وہ اچھے کلمات وہ خود بخود نکلیں گے وہاں پہ ان کے منہ سے. ٹھیک ہے جی. خود بخود وہ پاکیزہ باتیں کریں گے، یعنی اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس قسم کی بے تحاشا جو نعمتیں ہیں ان کو ملی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ بھی بے تحاشا پھر اللہ کی حمد و شکر کریں گے جناب، کہ کلمات ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہو گیا ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی. اگلی بات جی، اور اس کے بعد پھر اب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ بے تحاشا جو کچھ دیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا جی، اور انہیں خدائے حمید کا راستہ دکھا دیا گیا. اب بریکٹ کے ایک لفظ تھا وہ بھی، اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھا دیا گیا. یہ جنت کا راستہ دکھانے سے کیا مراد ہے کہ ان کو جنت کا راستہ کس طرح دکھایا گیا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کا راستہ دکھا دیا گیا. اس کو سمجھاتے ہیں جی. یعنی وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ ادھر ادھر نہ بھٹکے ہوئے نہیں پھریں گے. وہاں آپ کے گائیڈ، فرشتے گائیڈ کرنے والے، وہ پہلے سے وہاں کھڑے ہوں گے آپ کے استقبال کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سر ادھر آئیں، سر ادھر سے چلیں، سر ادھر سے آئیں. ہاں جی، میں دنیا کے حساب سے مثال دے رہا ہوں نا، کیونکہ وہاں پہ جس طرح ہونا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا. یہ باقی مثالیں بھی دنیا کے حساب سے اللہ تعالیٰ بھی جو آپ کو دے رہے ہیں نا، یہ دنیا کے حساب سے سمجھائیں گے. سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشم کے لباس، یہ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں نا جو بہترین. تو اب وہاں کی جو بہترین چیزیں ہوں گی ان کا ہم آئیڈیا نہیں کر سکتے، لیکن جب
جن سے بات کی ہو رہی تھی تو انہیں کی زبان میں کوئی چیز سمجھانی نا. تو اب جنت کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ایسی بتا دیں جو ہم کو، تو وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی، کیونکہ وہ ہم نے کبھی نہ دیکھی ہے، نہ ہمیں آئیڈیا وہ کیا ہوتی ہے. ریشم آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ کیسے ہوگا. سونا آپ نے دیکھا ہوتا ہے کیسے ہوگا. موتی آپ کو پتہ ہوتے ہیں، تو اس کا پھر آئیڈیا کرنا آپ کو آسان ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بہترین چیزیں تھیں ان کے چیزوں کے ساتھ بتائی. ورنہ ضرور وہاں پہ یہ نہیں کہ یہی یہاں سونے کے کنگن جو دنیا میں ہوتے ہیں وہی والے ہوں گے، جو موتی کے ہار یہاں پہ ہوتے ہیں وہ وہاں وہ کروڑوں گنا اچھے ہوں گے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو بات ہے نا اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کو کی جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا، تو یہ ایک طرح سے وہاں پہ فرشتے آپ کو گائیڈ کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے آپ کو اس شراب پر آپ کو ڈال دیں گے جو سیدھی اس مقام تک پہنچتی ہے، اس جگہ تک پہنچتی ہے، اس باغ تک پہنچتی ہے جہاں آپ کو رہائش کا انتظام کیا گیا. مطلب کہ فل جسے کہتے ہیں نا سروس، وی آئی پی سے بھی اوپر والی. اللہ کے ہم دنیا کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ویری ویری نہیں کہتے وہ جی وی وی آئی پی ہے، تو وی وی آئی سرپرست تو دنیا میں کتنی بہترین ہوتی ہے نا. تو آپ ادھر بھی آپ کو جو وی وی آئی پی وہاں کی ملے گی، تو وہ اس کا حساب لگا لیں کس ٹائم کی وہ سروس ہوگی. وہ دنیا کا تو صرف سمجھانے والی ہے، تو وہاں پہ تو اس سے آگے کی ہوگی. تو فرشتے جناب خود آپ کو اپنے ساتھ لے کے، تو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سامان شان سارا کچھ وہی اٹھائیں گے، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے بس بڑا بادشاہ بن کے نا اللہ کا تو نوکر ہی رہنا. ہم نے وہاں بھی تو دنیا کے حساب سے بتا رہا ہوں صاحب بن کے آپ نے وہاں نکل جانا ہے. تو وہ سیدھا آپ کو پھر اس جگہ پہ لے جائیں گے جناب کہ یہ جگہ جی آپ کی، ٹھیک جناب آپ کی یہاں پہ رہائش کا انتظام ہے جی، پکی رہائش کا. وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی وہ علیحدہ بات ہے. یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو جنت اور دوزخ کے ہم یہاں پہ آپ کو چیزیں بتاتے ہیں نا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو یہ تو آپ جس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے نا، تو اس کے جو ذہن ہے اس کے مطابق یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو اب ان کی اصل تعبیر کیوں نہیں وہ ہمیں نہیں پتہ. تو آپ کو جن چیزوں کو آپ کو پتہ ہے نا، تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کو ملا کر نا بتا دی جاتی ہیں. اہل عرب جو تھے ان میں مصریوں اور ایرانیوں کا نا جو تمدن تھا اس کے بارے میں کچھ واقفیت تھی. تو ان کو جو تصورات بھی ہوتے ہیں نا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کی چیزوں کے ساتھ ریفرنس کر کے نا بتا دی جاتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی جی جو ان کے پاس نہیں ہوتی، جب فلانے کے پاس ہوتی ہیں جی اس طرح کا ہوتا ہے جی. جہاں پہ کوئی چیز مشہور ہوتی ہے تو اس طرح کا آپ کہہ دیتے ہیں جو فلانے کی نہیں کہتے ہیں جی فلانے کی حلیم بہت اچھی ہے، فلانے کے پائے بڑے اچھے ہیں جی، وہ جو اس طرح کا ہوگا. تو اب آپ کو مثال کے لیے کہتے ہیں یار جس طرح اس کے پائے نہیں ہوتے اس سے بھی کروڑ گنا اچھے پائے وہاں پہ آپ کو کھانے کو ملیں گے. مثال دے رہا ہوں سر سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو وہ کسی کے ساتھ اس کو شامل کرنا ہوتا ہے نا. تو اب آپ کو دیا جائے بڑا اچھا کھانا دیا جائے گا، آپ کو کیا پتہ اچھا کھانے سے، تو اس کو بتائیے کہ جو بھی آپ کو دنیا میں بہترین کھانا لگتا ہے جی بکرے کا گوشت ہوگا جی، تو دیسی کا تو پھر اس طرح کی کوئی باتیں سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی. تو دنیا کے حساب سے بتا دی جاتی نا. تو وہاں پہ جو گوشت ملے گا اس کا تو کوئی لیول ہی کچھ اور ہوگا نا جی. تو یہ آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے ہم ادھر کی بات کر دیتی ہیں. یا بعض دفعہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ اس طرح کی مثال بھی لے لیں کہ جس طرح حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچانے کے لیے وہ شاعر لوگ نا ان کے ساتھ بادہ کی اور ساغر کی، مطلب شراب وغیرہ کی مثالیں دیتے ہیں. تو وہ اصل میں تو وہ بات کچھ اور ہوتی ہے نا، لیکن وہ مثال اس طرح کی دے دی جاتی ہے کہ بھائی اس مطلب اب سے اور کس کی مثال دیں سمجھانے کے لیے، پھر اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ جو چیزیں ہوں گی یہ دنیا کی چیزوں سے ڈفرینٹ ہوں گی. وہ ان کا ہم حقیقت ہم ان کی سمجھ نہیں سکتے، لیکن جن کی حقیقت ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں بہترین کی، تو ان کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا سا ہو جائے کہ بھائی اس ٹائپ کی چیز ہوگی، لیکن اس لیول کے اوپر ہوگی بڑی. وہ بات کلیئر ہوگی جی. آگے چلتے ہیں، میرے خیال میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کے وہاں پہ جنت کا راستہ بھی دکھا دیا جائے گا جی. اسی طرح آگے چلتے ہیں جی. اچھا قسط تھوڑی چھوٹی ہونی آج کیونکہ یہ رکوع چھوٹا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ آپ یہ اب وہ دوبارہ بات، اب یہ تو ہوگی نا جی جو ماننے والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اب دوبارہ بات کو پیچھے انہی کی طرف اللہ تعالیٰ جوڑنے لگے ہیں جو نہیں ماننے والے، جو مشرکین ٹائپ لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے، تو یہ ترجمہ آپ، یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مطلب خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو، اللہ کا آ کے اللہ کے پیغمبر بتا رہے تھے نا، انہیں کو بھیجا گیا تھا نا یاد آنے کے لیے. تو حقیقت بریکٹ میں یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر کو، تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا نا، تکذیب کر دی کہ نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے، آپ کو اللہ کی طرف سے نہیں آ پائے. یہ بعض تو اللہ کو ہی سرے سے نہیں مانتے، تو جو مانتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، ٹھیک ہے جی.
تو اب یہ جو لوگ ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ایک تو یہ کام انہوں نے کر دیا جی، آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، دوسرا اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور ایک تو آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اور اب اوپر سے جناب وہ اس کام پہ آئے کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے بھی ہیں۔ اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اب یہی بات ختم نہیں، اور بھی کچھ کر رہے ہیں، کیا جی؟ اور مسجد حرام سے بھی، مطلب خانہ کعبہ کی طرف جانے سے بھی روک رہے ہیں جی، اور مسجد حرام سے بھی، یعنی اس وقت جو قریش مکہ تھے نا جی، ایک تو وہ زمانے کے جو مسلمان تھے ان کو جبر کے ذریعے سے اللہ کے دین سے روک رہے تھے، جبر و زور لگا کے تکلیفیں دیتے تھے، تشدد بھی کرتے تھے، تو ان کو اللہ کے دین سے ایک تو روک رہے تھے، یہاں تک پھر وہ مطلب زید اور ہٹ درمی میں آ گئے کہ حرم کی حاضری سے بھی ان کو محروم کر دینے کے در پہ ہو گئے کہ آپ ادھر بھی نہیں جا سکتے۔ حرم تو پہلے سے تھا نا، لوگ جاتے تھے اپنا حج کے مناسک، یہ وہ تو پہلے سے چل رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ادھر بھی نہیں جا سکتے جی۔ یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے اللہ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، اور اب نہ صرف انکار کر دیا بلکہ دوسروں کو بھی ایک تو روک لیں کہ نہ مانو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کو مسجد حرام کی طرف جانے سے بھی روک رہے ہیں جی، خانہ کعبہ کی طرف جی، حرم کی حاضری سے بھی روک رہے ہیں جی، تو ان سے بھی جناب ان کو محروم کرنے کے در پہ ہو گئے جی۔ لیکن یہ گھر تو اللہ کا ہے جی، تو پھر یہاں پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی۔ تو اس بات کے بعد اور مسجد حرام سے بھی مطلب روک رہے ہیں، جسے مطلب اللہ تعالیٰ مسجد حرام کا بتانے لگے ہیں، خانہ کعبہ کا، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے کہ وہ سب کے لیے اس کے اوپر سیم حقوق ہیں سب کے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، ہر بندے کے لیے ایک ہی طرح کا ہے، وہ جو خانہ کعبہ ہے کی جگہ ہے، جو مسجد حرام ہے، وہ سب بندوں کے لیے برابر ہے، مطلب کسی کو اس کے اوپر وہاں پہ جانے کی کوئی زیادہ اس کو وہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ زیادہ اہل ابھی، وہ سب کے لیے صحیح جی۔ اور آگے بتایا خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، تو لوگ چاہے مقامی ہوں یا باہر سے خانہ کعبہ آئے ہوں، دونوں کے ساتھ سیم سلوک، سیم ٹریٹمنٹ کی جائے گی جی، آپ اس کے اندر کوئی چیز اپنے سے ایڈ نہیں کر سکتے۔ اب یہ آیت میں حرم سے متعلق جو ہے نا جی ایک قانون بیان ہوا ہے، مطلب صرف اس کا یہ ہے کہ اس پر کسی خاندان کی، کسی قبیلے کی اور یا کسی قوم کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی بھی جو بندہ ہے نا جی اس کے اوپر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اور میری مرضی سے یہاں پہ لوگ آئیں گے جی، چاہے وہ خاندان ہو، قبیلہ ہو، یا پوری قوم ہو، یا ملک ہو۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و عمرہ کے لیے اس گھر کا قصد کرے، تو وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، مطلب وہ قریش مکہ جو تھے نا، عربی ہو یا اجمی جی، عربی بولنے والا ہو، باہر سے آیا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے ہو، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی آپ عائد نہیں کر سکتے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں عائد کر سکتے۔ اب آپ کہیں جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی پابندی بھی عائد نہیں ہو؟ کوئی پابندی، جنرل رول یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے کہ یہ والا آئے گا یا وہ نہیں آئے گا جی، مشرقی آئیں گے تو مغرب نہیں آئیں گے، عربی خالی آئے گا تو باہر کا نہیں آئے گا جی، یا صرف قریش کے لوگ آ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز صرف میں وہ ہے، مطلب استثناء ہے اس کو، کہ سوائے ایک چیز کے کہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے جانے والوں کے لیے بعض دفعہ ضروریات یا جو سہولیات کے مطابق کوئی پابندی لگانا پڑتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح آج کل حکومتیں وہاں لگاتی بھی ہیں نا، جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر پابندیاں تو فضول ہیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک ٹائم پہ حج پہ وہاں پہ فار ایگزامپل سمجھا رہا ہوں کہ ارینجمنٹ کرنے کی جگہ وہاں پہ 10 لاکھ بندہ جا سکتا ہے، تو اب وہاں پہ اگر وہ کسی کو نہ روکیں تو وہاں 20 لاکھ آ جائیں تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا نا، تو کسی کا آج نہیں ہوگا، تو وہ کہیں جی ٹوٹل 10 لاکھ ہی آنے ہیں، تو پھر وہ کوٹنگ سسٹم کر دیں، کچھ کر دیں، ادھر سے اتنا ادھر سے اتنا، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، وہ آپ کو کوئی ایز اے انڈیویجول روک نہیں رہے ہیں، وہ تو صرف وہاں پہ جو ارینجمنٹس کے حساب سے وہ ملکوں کے کوٹے کر دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں، تو اس طرح کا روکنے میں وہ اس میں نہیں آئے گا۔ یہ روکنا ہوتا ہے کہ آپ کو خواہ مخواہ وداؤٹ کوئی مطلب جو شرعی مسئلہ یا کوئی
انتظامی مسئلے کے، ویسے ہی مطلب خام خواہ روک رہے ہیں، مطلب آپ ان کو پسند نہیں، یا آپ لوکل نہیں، یا باہر کے ہیں، یا ادھر کے ہیں، یا ادھر کے ہیں، یا قبیلے کے، مطلب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، نہیں، انسان سب مسلمان برابر ہیں جی، تو اس کے اوپر اس مسلمانوں میں سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ ایک ملک کو آپ نے بتایا جی آپ سے 1 لاکھ بندہ آئے گا، تو وہاں سے آپ کو 2 لاکھ جانا چاہیں تو دوسرے کہیں جی ہمیں تو روک دیا، تو یہ خلاف ورزی نہیں، یہ والی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ٹوٹل ارینجمنٹ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا جی۔ ایک چیز اس میں ہے کہ جی کہ وہ علاقہ، وہ جو جگہ ہیں وہ کن کے پاس ہونی چاہیے، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے جو اسی کے پاس ہونی چاہیے، یا وہ سارے مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سارے مسلمانوں کو اون کرنا چاہیے اس کو، اور ویسے وہ ٹھیک اسی بیس کے اوپر ہے، تو اب وہ ایک اپنا قبیلہ یا ایک ملک یا ایک قوم وہاں کی اس کو اون کرے گی، تو پھر پرابلم تو تھوڑا بہت کریٹ ہوگا نا جی۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ بہرحال کوئی نیگیٹو طریقے سے آپ کسی کو وہاں آنے سے روک نہیں سکتے، انلیس کہ کوئی شرعی بات ہو جو، یا انتظامی چیز ہے، وہ مجبوری ہے جی آپ کی، اس کو تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، اگر روکا ان کو تو سب کے لیے یکساں ہیں۔ تو لوکل ہوئے یا باہر سے آئے، وہ ان سب کو آنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی نہیں اس طرح کرنے دے گا، وہ کسی کو روکے گا، تو وہ بہت بڑا ظلم کرے گا جی۔ وہ کیوں ظلم کرے گا جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں، اچھا تھوڑا سا اس کو ذرا سی اور بھی بات کھول لوں، یہ جو ہے نا کہ جی یکساں ہیں جی، یکساں والی بات ہے نا کہ چاہے وہ لوکل ہو یا بات کو ہو، تو اگر وہ اس بیس کے اوپر کسی کو روکے گا تو وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے اندر اور کوئی بات ہے جی؟ اب یہ اس آیت میں جس طرح کی برابری کا ذکر کر دیا گیا نا کہ سب کو یکساں حقوق وہاں حاصل ہوں گے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب کہ برابری کا حکم جو حکم ہے وہ جس طرح حقوق کے اندر ہے، تو اسی طرح فرائض میں بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اگر حرم کی حفاظت، وہ وہاں پہ جو ذمہ داریوں میں تمام مسلمانوں کو شریک ہو کر وہاں کے ڈیسیجن کرنے چاہیے، لیکن آج کل تو ایک ملک کے حساب سے ہوتے ہیں نا، لیکن سب مسلمانوں کو وہاں کے اندر نا ایک طرح سے ان کے نمائندوں کو وہاں پہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ وہ وہاں کے نا معاملات طے کریں کہ بھی کتنے کہاں سے آنے، کتنے کہاں سے آنے ہیں، اور کس طرح معاملات وہاں پہ جو انتظامی اور دوسری چیزیں وہ کس طرح ان کو ڈیل کیا جائے گا جی۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے جی کہ یہ جو معاملہ ہے جی کہ وہ سب جب ذمہ دار ہوں گے، تو پھر اگر اس کے اندر کوئی اگر اللہ نہ کرے جی کہ ایسی صورت حال ہو جائے کہ بھی اس کو نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ ہو جائے خانہ کعبہ کو، تو اس کے اندر بھی سب نے مل کر پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس معاملے میں پھر کسی قسم کا کوئی بھی قانون جو ہے نا جی وہ ان کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ ملکی قانون ہو، غیر ملکی قانون ہو، قومی قانون ہو، بین الاقوامی قانون ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو حفاظت کو کوئی مسئلہ پیش آنے کا خطرہ ہو گیا، تو پوری دنیا کے مسلمانوں پہ پھر فرض ہے کہ اس کو روکیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس کی وہاں پہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہی وہاں کے معاملات طے ہونے چاہیے۔ بہرحال آج کل کیونکہ وہ ایک ملک کے پاس ہے اور وہ بادشاہت ہے، تو ابھی تو انہیں کے حساب سے ہوتا ہے، اس کو اپنے بندے جا کے کوئی بات چیت تو کر سکتے ہوں گے، لیکن وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، مانے نہ مانے، زیادہ تر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی میں نے کہا ایکسٹرا آپ کو تھوڑی سی بتا دوں جی۔ تو کیونکہ جس طرح جب ادا نہ کرے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، تو پھر تو وہ بھی کہیں گے نا آ کے لڑیں مان کی طرف سے، تو پھر وہ بات یہ ہے کہ تو پھر آپ ان کو وہاں کی جو ارینجمنٹس ہیں اس کے اندر بھی ساتھ شامل کرنا جی۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ سب برابر ہوں گے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، تو اگر ان کو کوئی روکے گا تو کیا ہوگا جی، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ وہ مطلب کیوں کیا جی، تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک تو اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ جو ہے نا جی وہ اس طرح ہے، جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے جی۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی تھی، تو اللہ نے کہا جی جو ان کو بہرحال جو ہے نا یکساں معاملے میں کسی چیز، ہر بندے کو، سب مسلمانوں کو سیم رائٹس وہاں پہ حاصل ہوں گے حرم کے معاملے میں، مطلب اس کے اندر جانے کے معاملے سے لے کر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے معاملے سے لے کے اس کے ارینجمنٹس چلانے کے لحاظ سے لے کے، اور سارا جو کچھ بھی کرنا اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اندر ہر مسلمان کو پورا حق ہے جناب۔
وہ کسی ایک علاقے ایک بندے کا یا ایک ملک کا یا ایک قوم کا نہیں ہے جی. تو اور جو اس طرح نہیں ہونے دے گا جی، جو اور وہاں پہ یکسانی رکھے گا اور یہ کوئی فرق بھی کرے گا خاص طور پہ کہ بھی وہاں کے رہنے والوں کو لیے کچھ زیادہ حقوق کر دیں اور جو باہر والے ان کے حقوق میں فرق کر دیں، تو اللہ نے کہا جی کہ یہ تو بہت بڑا پھر ظلم والی بات ہوگی. اس کی وجہ کیا ظلم کیوں ہوگا بھی؟ کہ اس کی وجہ یہ کہ مسجد کا معاملہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ تو یہ ہے اس مسجد کا معاملہ کہ اس میں کسی قسم کا جو انحراف جو ہے نا جی وہ قابل قبول نہیں ہے جی. کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا جی تو وہ بھی نہیں قبول ہوگی جس میں جس میں تھوڑا سا میں ایک چیز چیک کر لوں. ہاں جی، تو اللہ کہنا جی آخری بات میں کہ جو اس کے اندر کوئی کرے گا جی تو ظلم کی، تو اللہ تعالیٰ جی اس معاملے میں کہ یہاں سب کا برابر ہیں، تو اور جو اس کے باوجود کوئی اگر اس میں کسی ظلم کا ارتکاب کرے گا تو وہ اسی طرح ہوگا کہ بھی اتنا بڑا ظلم ہوگا. اور اس کے جو مسجد کا جو یہ والا جو قانون ہے وہاں کا، اس میں سے کسی قسم کا اگر آپ انحراف کر دیں، ٹھیک ہے جی، اس سے آپ مختلف کوئی وہاں پہ قانون بنا لیں، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کسی ظلم کا آپ ارادہ کریں جی کرنے کا، تو ان کا اس کو پھر کیا ہوگا جی، ہم ان کو دردناک عذاب کا مدد دکھائیں گے جی. یہ تھوڑا سا نا ایک چیز اس میں آ گئی ہے، دو چیزیں سر اور دیکھ لیں جتنی ذرا جی بات کلیئر نہیں تھی تو میں ڈبل چیک کر لوں ذرا. اچھا جی، یہ جو ظلم ہے نا جس سے مراد کے یعنی خواہ وہ ظلم خدا کی راہ سے اور مسجد حرام کی حاضری سے روکنے کا ہو جی، یہ ہو کہ کوئی بندہ وہاں سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے اللہ کی راہ سے یا مسجد حرام، دونوں میں سے کسی کا بھی ہو، یا خود مسجد کو شرک کی نجاست سے آلودہ کر دینے کا ہو. یا تو آپ کسی کو روک رہے ہوں، ایک تو یہ اس کو بھی وہ بھی ظلم کیا اس میں آ جائے گا جی، اور دوسرا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جناب آپ شرک کر رہے ہیں جناب مسجد حرام میں، جس طرح کہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا اندر، تو مسجد کو شرک کی نجاست کے ساتھ آپ وہ آلودہ کر رہے ہیں جی، جس کا ارتکاب کہ آپ کو بتایا نا قریشی مکہ نے اس زمانے میں کر رہے تھے نا، وہاں اندر انہوں نے بت رکھے تھے. تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ انحراف کر رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں. تو وہ یہی والی قرآن بات کر رہا ہے کہ اگر اس قسم کا آپ نے کام کا ارتکاب کریں گے آپ کسی انحراف کا یا کسی ظلم کے ارتکاب کا، تو پھر آپ دردناک عذاب کا آپ کو مزہ چکھایا جائے گا جی. تو یہ ارتکاب کرنا کے اندر جو بات ہے نا جی، مطلب کہنے کا مطلب یہ ارادہ تو بڑی بات ہے کہ آپ اس قسم کا کوئی ارادہ کریں کہ وہاں پہ ہم کوئی شرک کا کام کریں گے یا کسی کو زبردستی کریں. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کسی قسم کا اس کے اندر ایک وقتی طور پہ بھی آپ نے کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کی نا، وقتی میں لان کے تھے، تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی ہوگی جی، قیامت کے دن بڑی میں سخت دوں گا. تو چاہے آپ ٹیمپریری طور پہ بھی وہ مسئلہ پیدا کریں جی، لوگوں کو روکنے والا اور اس کے اندر کوئی شرک والا معاملہ کرنے کا، تو چاہے آپ زیادہ کوئی پرماننٹ لیول پہ کریں، تو یہ والا ظلم جو وہاں پہ کرے گا جناب، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا جی کو اس انحراف کے بدلے میں اور اس ظلم کے بدلے میں جس کا ارتکاب اس نے کیا ہے، ہم اس کو دردناک عذاب کا مدد چکھائیں گے جی. تو یہ جناب یہاں تک بات تھی جی. تو ادھر آ کے یہ ہمارا رکوع ختم ہو گیا جی. تو اب آپ جناب اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی.